چوتھا باب ہے کیفیت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ کار کیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز مبارکہ کس طرح ہوا کرتی تھی۔ یہ باب باندھنے کی ایک وجہ ہے، اور اس کے اندر جو ہائی لائٹڈ عنوان ہے وہ ہے امامت کیسے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز سے نہیں پڑھنا سورہ فاتحہ۔ آپ دیکھیں اس کے جو عنوانات بنائے ہیں، نماز کے اندر جب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانا، یعنی رفع الیدین نہیں کرنا جی۔ امام جب تلاوت کر رہا ہو اور ہم مقتدی ہیں تو اس صورت میں ہم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آمین زور سے نہیں کہنا آمین لیکن آہستہ کہنا۔ یہ ابواب باندھیں گے ہیں، اس کے مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے غیر مقلدیت کا اور حنفی مسلک کو غلط سمجھنے کا۔ کوئی آدمی حنفی رہے، کوئی آدمی شافعی رہے، کوئی حنبلی رہے، یا کوئی ظاہری رہے، یا کوئی اور مسلک اختیار کرے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم جیسا کہ ہم حنفی ہے، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، کوئی شافعی ہے وہ آمین زور سے کہتا ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ ہم کو لگتا ہے یہ روایت فائنل ہے، یعنی ہمارے ائمہ کو لگتا ہے کہ یہ روایت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یا مختار قول بھی مفتہ بھی قول ہے، آخری عمل ہے، جو بھی اس کی وجوہات ہے۔ ہمارے ائمہ نے یہ بیان کیا تو انہوں نے حدیث سے بیان کیا۔ اور اگر شافعی حضرات اگر آواز سے آمین کہتے ہیں، یا حنبلی حضرات آواز سے آمین کہتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ ان کے ائمہ اور علماء نے بھی قرآن اور حدیث سے استدلال کیا ہے، اس لیے وہ لوگ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم شافعی مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم کو یہ صحیح لگتا ہے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ حنفی حضرات، شافعی حضرات کو وہ صحیح لگا ہے قرآن اور حدیث سے تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مالکی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں جی، کیا کہتے ہیں، حنبلی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، جعفری اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، زیدی لوگ اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، ظاہری لوگ اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں۔ کسی کے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے ایک طریقہ کار اور ایک مسلک پہ عمل کرنے میں پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم اس زمانے کا جو فتنہ رہا وہ یہ فتنہ رہا کہ ایک طبقہ جو غیر مقلدین کا متشدد قسم کا نکلا، اس نے یہ کہا کہ حنفی مسلک کے مطابق جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ حدیث سے ٹکراتی ہے۔ یہ اعتراض جو ہے کہ حنفی مسلک کے جو علماء جو طریقہ نماز بتا رہے ہیں وہ ایکچوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ لوگ آمین آہستہ کہتے ہیں جبکہ حدیث میں زور سے کہو آیا، دیکھو یہ لوگ ہاتھ یہاں پر باندھتے ہیں جبکہ ایسا آیا، دیکھو یہ لوگ رفع یدین بار بار اللہ اکبر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے جبکہ حدیث میں کرنے کا ہے۔ تو ایسا ٹھہرا دیتے ہیں جیسا کہ یہ حنفی مذہب جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، اس طرح سے بتاتے ہیں۔ اس لیے یہ چیپٹر آج کے زمانے کے فتنے کیا کہتے ہیں، فتنے اعتراض جو ہے نا مذہب حنفی پر اور مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر جو اعتراض کرنے کا جو طریقہ کار نکلا ہے اور یہ جو شدت پسندی نکلی ہے، اس کے رد کے لیے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب جو وقت کے مجدد ہیں، تو ان کے فرائض میں سے یہ ہے کہ زمانے کے اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کرنا، تو وہ فتنے کی سرکوبی کے لیے یہ باب قائم کیا گیا۔ تو اس میں سارا طریقہ نماز نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ وہ ان چیپٹرز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اسی کے احادیث لائے گئے ہیں جس پر کیا کہتے ہیں لوگ کا اعتراض ہوتا کہ اس میں حنفی حضرات غلط کرتے ہیں اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ حنفی مذہب کے اہل علم اور عوام جو طریقے سے نماز پڑھتی ہے وہ حدیث کے خلاف نہیں بلکہ وہ عین حدیث کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا باب اور پہلا فصل، چوتھے باب کی یہ پہلی فصل ہے، فصل فی الامامتی وعدم الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امامت کرانے کا بیان ہے، امامت کیسے کراتے ہیں، امامت کیسے کرتے ہیں جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر جب امام رکعت باندھیں، ہم سب جب نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورہ شروع کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تلاوت سے پہلے، لیکن اگر امام امامت کرتا ہے تو اس کو آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں یا تراویح میں جب اس کو آواز سے تلاوت کرنا ہوتا تو کیا سورہ فاتحہ یا دیگر ضم سورہ وغیرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے کہے گا یا آہستہ کہے گا، اس کا یہ بیان ہے۔